سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق ہلیری کلنٹن نے درست ہی کہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ساس بہو والے ہیں۔ کچھ لوگ ان تعلقات کو رولر کوسٹر سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، تیزی سے اوپر اور نیچے جانے والا جولا، کبھی آپ کو پتال میں لے جاتا ہے اور کبھی آسمان میں اڑاتا ہے۔ صدر بش اور جنرل مشرف دوست تھے، رینگن اور جنرل ضیاء کی گاڑی چھینٹی تھی، ایوب خان بھی امریکی صدور کے پسندیدہ تھے، مگر پھر بائیڈن نے پاکستان کے ساتھ مکمل سرد مہری رکھی۔ کلنٹن کو بھی غیر جمہوری رویوں اور انتہا پسندانہ کارروائیوں پر تحفظات تھے، مگر کلنٹن نے کارگل کی جنگ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پل کا کردار بھی ادا کیا۔ یحییٰ خان کے دور میں ہنری کسنجر نے براہ راست پاکستان چین کا خفیہ دورہ کیا تھا۔ اب صدر ٹرمپ چند دنوں میں اقتدار سنبھالیں گے۔ ریاست پاکستان اور عوام دونوں مختلف ذہنی توقعات اور تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارے کچھ بھائیوں کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کے آتے ہی پاکستان کی سیاست میں بھونچال آ جائے گا، تاج اچھالے جائیں گے اور تخت الٹ جائیں گے۔ سمجھدار سفارتکار ایسا نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کی ترجیحات میں پاکستان کے سیاسی مسائل نہیں ہیں، البتہ صدر ٹرمپ انتخابی مہم میں بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء ایک ناکام حکمت عملی اور غیر معمولی صراحت سے کیا گیا، جس کے امریکہ اور افغانستان دونوں پر برے اثرات پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس انخلاء کو وجہ بنا کر افغان اور شدت پسند طالبان کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ یہ امکان بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ صدر ٹرمپ کو لگے کہ پاکستان نے طالبان کے در پردہ مدد کی ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان نے دونوں طرح کے حالات کی تیاری کر لی ہے۔ دونوں طرح کے حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس پر ممکنہ تمام امکانات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ادھر صورتحال سے نمٹنے کی تیاری مکمل ہے۔ ہمارے انصافی بھائی بھی تیار بیٹھے ہیں کہ ادھر ٹرمپ صدارتی گدی پر بیٹھے گا، ادھر اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل جائے گا۔ دوسری طرف ریاست نے اس صورتحال کے لیے فارن آفس میں اس مشکل وقت کے لیے اپنے ایک سینئر ساتھی سفیر رضوان شیخ کا انتخاب کیا۔ بین الاقوامی طور پر مشکل حالات میں ابھی چند روز پہلے امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندیاں لگائی ہیں اور ساتھ ہی پیغام دیا کہ ان میزائلوں کی پہنچ اور ہدف اب امریکہ بھی ہو سکتا ہے۔ گویا یہ بات صریحتاً غلط ہے کہ پاکستان نے اپنے اہداف بھارت کی آخری سرحد اور ان کے سمندر میں موجود ٹھکانوں تک ضرور رکھے ہیں، مگر اس سے امریکہ تک پہنچنے والی بات پر اصرار سے لگتا ہے کہ پاکستان اور چین کی قربت سے امریکی کرواٹ کا شکار ہیں۔ پاکستان بھی اتنا بولا نہیں کہ بین الاقوامی چالیں نہ سمجھے۔ ایک طرف پاکستان کو فوجی چھونی اسٹیٹ یا عسکری اور جنگی ریاست کہا جا رہا ہے، دوسری طرف اس کے میزائل پروگرام کے نام پر پاکستان کے سرکاری اداروں پر بے پابندی لگا دی گئی ہے۔ اندازہ ہے کہ اول تو بہت جلدی ٹرمپ عمران کا معاملہ نہیں اٹھائیں گے، لیکن اگر اٹھ گیا تو پھر صدر ٹرمپ کی طبیعت کے مطابق تجارتی لین دین کی بات ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کو خود ٹرانزیکشن ڈیلز بہت پسند ہے۔ اگر ان کی رہائی ہوگی تو پاکستان کو کیا ملے گا؟ 10 ارب ڈالر مفت تیل یا اور کیا سہولتیں؟ نواز شریف کے جدہ جانے کے بدلے سعودی عرب نے پاکستان کو مفت تیل اور کئی مراعات دی تھی۔ اب امریکہ کیا دے گا فرض کریں۔ امریکہ تجارتی ڈیل کی بجائے بازو مروڑتا ہے، معاشی قرضوں اور بیرونی آمدن کو روکتا ہے، تو موجودہ حکمران اس بیانیوں کو اپنی مقبولیت کے لیے استعمال کریں گے۔ اب سے یہ تھیوری پھیل چکی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل عمران خان کی مدد سے پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ یعنی نیوکلیئر پروگرام چھیننا چاہتا ہے۔ یہ بیانیہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ طالبان امریکہ کی خفیہ اور زرعی امداد پر ہی چل رہے ہیں۔ ہر ماہ انہیں ایک خصوصی جہاز میں ڈالر پہنچائے جاتے ہیں۔ طالبان کی پاکستان مخالف سرگرمیوں کے پیچھے بھی دراصل امریکہ ہی ہے، جو طالبان کو پال کر پاکستان سے امریکی ایجنڈے کی تکمیل چاہتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم دنیا میں صدر ٹرمپ کے سب سے قریبی ساتھی
سعودی شاہی ولی عہد محمد بن سلمان کا ریاست پاکستان سے گہرا تعلق ہے۔ اندازہ ہے کہ پاکستان نے اپنی سیاسی مشکل کا اظہار ان سے بھی کیا ہوگا اور وہ پاکستان کی اس سفارش کو ٹھکرا نہیں سکے گا۔ گویا پاکستان نہ بھوٹان، نہ عراق اور نہ ہی کینیڈا بننے پر تیار ہے۔ کیوبا جیسے دانت اور جنوبی کوریا جیسی مسکراہٹ دونوں کو بروکار لایا جائے گا۔ سب سکے نہیں چلتے تو آخری اربہ چین اور روس سے رجوع کرنا ہوگا۔ پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 5واں بڑا ملک، ایٹمی صلاحیت کے حساب سے 7واں اہم ملک، میزائل کے حوالے سے واحد اسلامی ملک، منظم فوج کے اعتبار سے تیسرا یا دوسرا بڑا ملک اور جمہوری آزادیوں کے حوالے سے 57 اسلامی ممالک میں واحد جہاں جمہوریت، آئین، آزادی اور مساوات کے ہر وقت جدوجہد جاری رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کسی کا ترنا والا نہیں ہے اور نہ پاکستان کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ جیو اور جینے دو کے تحت معاملات ہوں تو نہ پاکستان کو گزید آئے گی اور نہ امریکہ کو ذرا سی آنچ بھی لگے گی۔ لیکن ایسا نہ ہوا تب بھی افغانستان سے ساجہتی حکمت عملی کے تحت نمٹا جائے گا۔ طالبان کا مخالف ہمارے ساتھ آنے کو بے چین ہیں۔ انہیں سبز جھنڈی دکھائی جا سکتی ہے جب چاہیں۔ ان کے معاشی اور مالی معاملات میں رکھنا ڈالا جا سکتا ہے اور معاملہ حد سے بڑھا تو پھر محبت اور جنگ میں فاصلے بھی مٹ سکتے ہیں۔